نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وسطی مراکش کے مختلف علاقوں میں 6.8 کے شدت کے خوفناک زلزلے سے تقریباً 632 افراد جان بحق اور 300 سے زائد افراد زخمی، جبکہ سینکڑوں مکانات اور عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی کامل مغفرت فرمائیں، زخمی کو شفا یاب فرمائیں اور پوری امت کو ہر قسم کی زمینی و سماوی آفات سے محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثات و آفات نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چشم زدن میں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلاً سیلاب، طوفان، وبائی امراض، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور دیر پا ہوتی ہیں۔ ویکیپیڈیا آزاد دائرۃ المعارف کے مطابق ایک اندازہ لگایا گیا کہ اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور مالی نقصانات کا شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت یہ زلزلے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات و علامات میں سے ہیں۔ یہاں سنن ترمذی کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے جس سے زلزلہ کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ باتیں دنیا میں پائی جانے لگی تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کی بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ وہ باتیں یہ ہیں: نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھے جانے لگے۔ نمبر 2، امانت دبا لی جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھے جانے لگے۔ نمبر 4، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ نمبر 6، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے۔ نمبر 7، مسجد میں شور و غل ہونے لگے۔ نمبر 8، قوم کی قیادت فاسق فاجر کرنے لگے۔ نمبر 9، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے۔ نمبر 10، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ نمبر 11، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں۔ نمبر 12، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجیے۔ مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی ہے؟ مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہیں۔ مسلمانوں کے مالی کا نظام بد سے بدتر ہے۔ عصری تعلیم کا شور اتنا طاقتور ہے کہ دینی درسگاہوں کے طلبہ کرام مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہوئے دینی تعلیم سے بے فکر ہو کر عصری علوم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ والدین کی نافرمانی کے واقعات اب پرانے ہو گئے ہیں۔ بیوی کی انتی محبت نے کتنے بنے بنائے گھر اجاڑ دیے۔ مساجد کا پرسکون اور قدسی ماحول پورا گندہ ہو چکا ہے۔ عہدے اور مناصب اور قیادت سیادت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں برسوں سے ہے۔ گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی چیزوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ الامان والحفیظ۔ اس حوالے سے کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، موبائل اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال نے پوری کر دی۔ الخبائث شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے، وہ اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہے، اور دنیا میں جانے والے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور مرحوم علماء، صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں آج سے نہیں بہت پہلے سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اطلاع دی تھی۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین مددگار بھی ہے، اور یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔
اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے ساتھ ساتھ زلزلے سے حفاظت کی اس مصنون دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیے جاؤں، یعنی زلزلہ سے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔